الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم اور اہل علم کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم۔ اللہ نے اس بات پر گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے، خود اس پر گواہی دیا، اور پھر فرشتوں کو گواہ بنایا، اور اہل علم کو یعنی علم والوں کو گواہ بنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ اس بات کے لیے دلیل ہے کہ اہل علم والوں کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ اپنی توحید پر فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہا ہے۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوں، یعنی جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں عالم ہوتے ہیں، وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی اصطلاح کے اعتبار سے ہر انسان کو عالم سمجھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو آدمی شریعت کو صحیح طریقے سے فالو نہ کرتا ہو، اللہ کا ڈر دل میں بسائے نہ ہوا ہو، وہ عالم نہیں۔ عالم کی پہچان ہی یہی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر دل میں بساتا ہو۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، جن کے اندر خشیت ہوتی ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو الگ امتیازی شان عطا کیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت قیس بن کثیر بن قیس نے بیان کیا کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اے ابو الدرداء، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں، وہی روایت سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ کیا تم کاروبار کے لیے نہیں آئے ہو؟ کیا تم کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں آئے ہو؟ صرف اس لیے آئے ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ تو یہ سن کر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ گویا کہ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے کہ علم طلب کرنے کے ارادہ سے ہم نکلتے ہیں، یہاں تک کہ علم کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں ہم اور اپنی عادت بنا لیتے ہیں، تو گویا کہ ہم خود کو طالب علم بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اور فرشتے طالب علم کے لیے ان کے راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کو اللہ رب العالمین مسخر کر دیتا ہے
طالب علم کے لیے جو علم کی طلب میں ہوتے ہیں، علم سیکھنے میں لگے ہوتے ہیں، کہ فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اس سے ہم عالم کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ عالم کو عابد پر جو عبادت میں لگا رہتا ہے ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کو دوسرے تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک وراثت ہوتی ہے روپیے اور پیسے کی، لیکن ایک وراثت ہوتی ہے علم کی۔ تو انبیاء جو ہے نا، ان کے وارث یہ علماء ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے۔ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ تو اس حدیث پہ ہم غور کریں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی فضیلت بیان کی ہے، اور علم طلب کرنے والوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ علم طلب کرنے والوں کی فضیلت یہ بیان کی کہ فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اور عالم کی فضیلت یہ بیان فرمائیں کہ زمین کی، آسمان کی ہر چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے، بلکہ زمین کے اندر، بلوں کے اندر جانور بھی، چیونٹیاں تک علم والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا۔ 2 آدمی کون تھے؟ جن میں سے ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا۔ آپ نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر جو عبادت کے لیے خود کو وقف کیے ہوتا ہے ایسی ہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے عام انسان پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، کہ زمین اور آسمان والے، زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، وہ سب کے سب، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو دین کی کوئی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمین کی ساری مخلوق، آسمان کی ساری مخلوق، یہاں تک کہ زمین کی چیونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں علم والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جو لوگ علم سیکھنے کے راستے میں لگے ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو وہاں بیٹھ کر کے کچھ فراخی کے ساتھ کھا پی لو۔
صحابہ نے پوچھا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حلق العلم، یعنی ذکر کی مجلس ہے، علم کی مجلس ہے۔ گویا کہ یہ جو دین کی مجلسیں سجتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ اسے کہا کہ یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ لوگ تو اس مسجد میں آ کر کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسے جنت کے باغیچوں میں بیٹھنے کی سعادت سب کو نہیں ملتی، قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا گویا کہ جنت کے باغیچے میں بیٹھنا ہے۔ اسی ایک حدیث پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ معجم الطبرانی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔ جو آدمی مسجد گیا، علم سیکھنا چاہتا ہے یا سکھانا چاہتا ہے، تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن نیت یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں گے یا سکھائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہمیں مکمل ایک حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اجر اور ثواب عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔